الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بابا دے بلند مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ بابا بلند درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا لا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قربان خود کو کر کے، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا۔ مل کے پڑھیے نا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلی سر دے دیا حسین نے، سر دے دیا حسین نے، سجدہ بچا لیا، قربان خود کو کر کے، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا۔ بڑی پتہ کی بات کی ہے، کہتے دین نبی بچا لیا، دین نبی بچا لیا، اتنا ہمت کہے دین نبی بچا لیا، اتنا ہمت کہیں کہیے علی کے لال نے، کہیے کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا۔ روزہ نماز روزہ اے ساریاں دین مصطفیٰ کی عظمتیں ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ ساری مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عظمتیں ہیں۔ تو کتنے پتہ کی بات کی ہے، روزہ نماز روزہ، روزہ نماز روزہ، دین محمد کی عظمتیں، روزہ نماز روزہ، دین محمد کی عظمتیں،
تنہا میرے حسین نے، تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا، قربان خود کو کر کے، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا۔ گر گر کے شاہ سوار نے، گر گر کے شاہ سوار نے نہر فرات پر، گر گر کے شاہ سوار نے نہر فرات پر دین رسول پاک کا، دین رسول پاک کا جھنڈا اٹھا لیا، قربان خود کو کر کے، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، سر دے دیا حسین نے، سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا۔ نہایت ہی واجب الاحترام گرامی کر حضرات، اللہ جل جلالہ وامن برہانہ اعظم و شانہ کی حمد و ثنا کے بعد درود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ تبریز پیش فرمانے کے بعد گرامی کر حضرات، تاریخ عالم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو بہت سے جرری، بہت سے شاہ سوار، میدانوں کے شاہ سوار، اور ہر دور کے اندر اپنے حق و باطل کے مارکے کے درمیان فرق کرنے والی شخصیات کا نام آتا ہے، لیکن گرامی کے حضرات آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے ایک ایسی شخصیت کا جو صبت رسول ہیں، جو فاطمہ الزہرا کی آنکھوں کے نور ہیں، جو علی کے دل کا چین ہیں، جو نبی کے دل کا قرار ہیں، اور ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے لیے مصطفیٰ خود اپنی نماز لمبی کر دیتے ہیں۔ ایسی شخصیت کا ذکر کرنا ہے جن کے لیے اللہ کے حبیب سرور کونین اپنی نماز کا سجدہ لمبا کر دیتے ہیں۔ اگر مدینے کی گلیوں میں دیکھیں حسین کو، مدینے کی گلیوں میں کبھی اپنے نانا کے کندھے پہ نظر آتے ہیں، اگر حسین کو دیکھیں کبھی اپنے نانا کی پشت پہ نظر آتے ہیں، اگر حسین کو دیکھیں کبھی او سینہ کہ جس سینے کو میرا رب ارشاد فرماتا ہے علم نشرح لک صدرک، کہ محبوب وہ سینہ، کہ کیا محبوب ہم نے تیرا سینہ تیرے لیے کشادہ نہیں کر دیا۔ اگر حسنین کو دیکھیں کبھی مصطفیٰ کی مہر نبوت پہ کھیلتے نظر آتے ہیں، اگر کبھی دیکھیں تو نبی کے کندھوں پہ کھیلتے نظر آتے ہیں، کبھی دیکھیں تو مصطفیٰ سجدے کے اندر ہوتے ہیں، حسین میرے نبی کی پشت کے اوپر نظر آتے ہیں۔ اگر حسین کو دیکھیں کبھی فاطمہ کی جولی میں نظر آتے ہیں، اگر دیکھیں تو فاطمہ کے گھر میں پنگوڑے کے اندر جبریل جھولا جلاتے نظر آتے ہیں، کبھی دیکھیں تو مصطفیٰ کریم سرور کونین کی گود میں کھیلتے نظر آتے ہیں، کبھی دیکھیں تو مصطفیٰ کا لعاب چوستے نظر حسین آتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر عظمت اور شان کا اندازہ کیا کہیں کہ وہ پاک ذات، اللہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا محبوب لو انزلنا، اگر ہم اس کو نازل کرتے، اس کو قرآن کو جبل پہاڑ پہ، تو اس کے وزن سے، اس کے خشیت الہی کی وجہ سے قرآن کا وزن پہاڑ اٹھا نہیں سکتے تھے، محبوب ہم نے اس کو تیرے سینے پہ نازل کیا ہے۔
اور وہ سینہ کے جس سینے کے اوپر میرے رب نے قرآن نازل کیا ہے. اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حسین مصطفیٰ کے سینے پہ چڑھ چکے ہیں. امام بھی ہیں، اوم امام، عرش مقام بھی ہیں، نبی کا نور عین ہے، فاطمہ کے دل کا ٹکڑا ہے، علی کے گھر کی محبت ہے، علی کے صحن کا قرار بھی ہیں، اور حسن مجتبیٰ کے بھائی ہیں، اور سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے. اگر ان کا نام آئے تو ان کو حسین ابن علی بھی کہا جاتا ہے. یہ شان ہے. اور رسول مکرم کے اگر گھرانے کی بات کریں تو اللہ ارشاد کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. محبوب تو اعلان کر دے. اللہ خود بھی اعلان کر سکتا تھا، محبوب میرا اعلان ہے لوگوں کو پہنچا دے، لیکن فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ. محبوب ان کو کہے کہ اعلان کر دیں. یا اللہ کیا اعلان کرنا ہے؟ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. محبوب ان کو بتا دو تمہیں قرآن ملا، تمہیں رحمان ملا، میری اتنی بڑی غلامی تمہیں ملی ہے، میرے صدقے قرآن ملا. میرے صدقے صرف قرآن نہیں ملا، میرے صدقے تو تمہیں رب رحمان ملا ہے. قرآن ملا، نماز ملی، روزہ ملا، حج ملے، زکوٰۃ ملے، یہ سارا کچھ ملا ہے. فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس پہ کوئی اجر طلب نہیں کرتا، اس پہ کوئی معاوضہ نہیں ہے. معاوضہ تو بندہ دے ہی نہیں سکتا. کیا بندہ قرآن کی سورت کا معاوضہ دے سکتا ہے؟ کیا دین کا معاوضہ دے سکتا ہے؟ کیا اتنا کچھ ملا اس کا معاوضہ دیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیا جا سکتا. تو محبوب ان کو اعلان کر دو یہ جو تمہیں سارا کچھ ملا ہے نا، اس پہ کوئی اجر طلب نہیں کرتا، اس پہ کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. ہاں اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ یقینی طور پہ. اب یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ رسول مکرم سرور کونین کے دور و نزدیک سے مہمان تشریف لاتے تھے، اور لوگوں نے دیکھا کہ مہمان تشریف آوری ہے اور نبوت کی ذمہ داریاں ہیں اور دینی معاملات ہیں، تو ہم کچھ اپنے محبوب کی بارگاہ میں نیاز پیش کریں، ہدیہ پیش کریں، تبرک پیش کریں. تو جتنا بھی ہو سکا وہ در دولت پہ حاضر ہو گئے. تو اللہ فرمایا محبوب ان کو کہہ دو یہ تو صرف مال و دولت جو تم لے آئے ہو نا، تو یہ تو اللہ کے حبیب تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے دونوں جہانوں کے خزانے عطا فرما دیے ہیں. فرمایا کل محبوب اعلان کر دے لا اسألکم، میں تجھ سے سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ سوال یہ ہے اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو میرے قریبیوں سے پیار کرو، میری اہل بیت سے پیار کرو، میرے حسن سے پیار کرو، میرے حسین سے پیار کرو، میری فاطمہ سے پیار کرو، اور میرے سارے گھرانے سے پیار کرو. اب یہاں جو لفظ آیا ہے اگر آپ توجہ کریں تو یہاں لفظ آیا ہے مودت، اور ایک ہوتا ہے محبت اور ایک ہوتا ہے مودت. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مترادف ہیں، ایک ہی لفظ کے ملتے جلتے معنی ہے. پانی کے اندر مینڈک بھی رہتا ہے، پانی کے اندر مچھلی بھی رہتی ہے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ مچھلی پانی سے مودت کرتی ہے اور مینڈک ہے یہ پانی سے محبت کرتا ہے. اب کیا مطلب ہے؟ مینڈک کو اگر پانی سے نکال کر خشکی میں لایا جائے تو وہ چلتا پھرے گا، وہ زندہ سلامت رہ لے گا. دوبارہ اگر اس کو آپ پانی میں ڈالیں تو اپنے ہوش و حواس کے ساتھ وہ بالکل تیرتا رہے گا، ڈبکی بھی لگا سکے گا. لیکن اگر مچھلی کو آپ پانی سے جدا کر لیں تو مچھلی جدائی برداشت نہیں کرے گی، تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے دے گی. یہ جو لفظ آیا ہے فرمایا
الا المودۃ فی القربا، میرے اہل بیت سے تم نے مودت کرنی ہے۔ اگر کوئی بندہ، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ سے محبت کرو، کیوں؟ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، وہ تمہارا خالق ہے، اور فرمایا اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور فرمایا میری وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اب دنیا کائنات کے سب سے محبوب ہستی ہیں وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور محبت کا یہ اصول ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، اور وہ جن سے محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ اگر ہم روایات کے اندر دیکھیں، اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اہل بیت سے، حسن و حسین سے محبت کی نہیں ہے، بلکہ محبت کی بھی ہے اور ان الفاظ سے کی ہے، اللہم انی احبہما، یا اللہ میں بھی ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے پیار فرما۔ اب جس سے اللہ کے محبوب پیار کریں تو اللہ اس سے پیار نہیں کرے گا، یا اللہ میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور فرمایا یا اللہ جو ان سے پیار کرے اس کو بھی تو اپنا محبوب بنا لے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ کے حبیب سرور کونین نے مختلف نشانیاں بیان فرمائی ہیں، فرمایا اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا جو میری اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ مرے گا تو اگرچہ وہ تبھی موت مرے گا لیکن اللہ تعالیٰ ثواب شہیدوں والا عطا فرمائے گا، یعنی کہ زندگی گزرے۔ اور ایک اور دوسرے مقام پہ اللہ کے حبیب سرور کونین فرمایا لو ان رجلا، اگر کوئی بندہ ایک ایسا ہو سائدہ بین الرکن، فرمایا ساری زندگی خانہ کعبے میں گزری ہے، اس کی ڈیلرے کی جامع مسجد میں نہیں گزری، پوری زندگی خانہ کعبے میں گزری ہے، اور خانہ کعبے میں گزر کے صرف اس نے گپے شپے نہیں لگائیں، فرمایا خانہ کعبے کے اندر نمازیں پڑھتا رہا، ساما، اور خانہ کعبے کے اندر روزہ رکھتا رہا، صلی، وہاں نمازیں بھی پڑھی، اور اب جب اس کو موت آنے لگی کسی اور مسجد میں نہیں آئی بلکہ خانہ کعبے کے اندر اس کی موت آئی ہے، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، لیکن مرا بھی خانہ کعبے میں، لیکن فرمایا دل کے کسی خانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا بغض، حضور کی آل سے بغض رکھتا ہے، فرمایا داخل النار، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ خانہ کعبے رہا، خانہ کعبے نمازیں بھی پڑھی، خانہ کعبے روزے بھی رکھے، لیکن کیا ہے فَهُوَ مُبْغِضُ، وہ رسول اکرم سرور کونین کی اہل بیت کے دل میں بغض ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں داخل کر دے گا۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نبی مکرم سرور کونین فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو نبی مکرم کی اہل بیت کی محبت میں مرا اللہ شہادت والی موت عطا فرمائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ مرے گا تو بستر پہ، مرے گا تو چارپائی پہ، مرے گا تو اپنے گھر میں، لیکن دل میں اندر حضور کی آل پاک کی محبت ہے، دل کے اندر حضور کی آل پاک سے عقیدت محبت رکھتا ہے، اگرچہ تبھی موت مر گیا ثواب اللہ شہیدوں والا عطا فرمائے گا۔ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، فرمایا جو نبی مکرم سرور کونین کی اہل بیت سے محبت رکھنے والا ہوگا، اللہ کے حبیب سرور کونین فرماتے ہیں مرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ اگرچہ ساری زندگی اس کی گناہوں میں گزری ہے،
اگر گناہوں میں لت پت رہا، آل بیت کی محبت میں موت آ رہی ہے، فرمایا اس کے گناہوں پہ پانی پھیر دو، یہ حضور کی اہل بیت کی محبت لے کے دنیا سے جا رہا ہے۔ فرمایا لا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو نبی مکرم کی آل بیت کی محبت لے کے دنیا سے گیا، فرمایا مرنے سے پہلے اللہ توبہ کی دولت عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں اہل بیت کی محبت، لوگ یک طرفہ ٹریفک چلاتے ہیں، ہمیں اہل بیت سے پیار بڑا ہے، ہم بڑے محب اہل بیت ہیں۔ گرامی قدر حضرات، اگر کہیں عمر کا نام لو، ہمیں تو ان سے بغض ہے، عثمان کا نام لے لو، نہیں یہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ اگر مولا علی کے ویڑے میں دیکھیں تو وہاں مولا علی کے بیٹے گھر میں کھیلتے عمر بھی نظر آتے ہیں، عثمان بھی نظر آتے ہیں، اور یہ یک طرفہ جو ٹریفک ہوتی ہے یہ بڑی غلط ہے۔ حضور کی آل کا بھی پیار ہونا چاہیے، حضور کے صحاب کا بھی پیار ہونا چاہیے۔ لیکن اگر بندہ کہے نہیں جی بس، بعض لوگ سمجھتے ہیں اے جڑی اہل بیت دی محبت ہے تے اے 10 دنوں دا ٹھیکہ ہے، اے 10 دنوں دا ٹھیکہ ہے، 10 دن جناب محبت کر لو تے پورا سال چھٹی ہے۔ وہ اہل بیت نال محبت کریے تے اہل بیت جتھے بھی نظر آن گے اللہ دے قرآن دے نال نظر آن گے یا مصطفیٰ دے فرمان دے نال نظر آن گے۔ اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے۔ فرمایا جتھے بھی نظر آن گے قرآن تے اہل بیت کٹھے نظر آن گے۔ اب دیکھیں اہل بیت کو قرآن سے کتنا پیار، قرآن کو اہل بیت سے کتنا پیار۔ امام حسین نے، امام حسن پاک نے 25 حج کیے ہیں، پیدل چل کے حج کر رہے ہیں۔ لوکاں کے جناب سواری تے جاؤ، فرمایا رب دے گھر وچ جانا تے رب نے سانو پیر عطا فرمائے نے۔ اور اگر تقوی دیکھیں، طہارت کی اعلیٰ مثال دیکھیں تو جن کے گھر کے اندر جبریل جولا جلائے اور جن کی ماں فاطمہ قرآن کی لوریے پڑھ کے دیں تو کیا وہ قرآن سے جدا ہو سکتے ہیں؟ کیا مصطفیٰ کے فرمان سے جدا ہو سکتے ہیں؟ اور اسی لیے سرور کونین فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو اہل بیت کی محبت میں مرا اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے توبہ کی دولت عطا فرمائے گا۔ اور چوتھے مقام پہ ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب سرور کونین فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، جو اہل بیت کی محبت سے دنیا میں جائے گا تو اہل بیت کی محبت اس بات کی گارنٹی ہے کہ جو بندہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے دنیا سے ایمان سلامت لے کے جاتا ہے۔ اور جس کا ایمان سلامت ہوتا ہے اس کی شکلیں نہیں بدلتی، جس کا ایمان سلامت ہوتا ہے اس کے چہرے پہ اہل بیت کا رنگ نظر آتا ہے۔ اور جو جھوٹا اہل بیت کا دعویٰ ہو اس کا چہرہ بتا دیتا ہے یہ اہل بیت کی محبت میں دنیا سے نہیں جا رہا بلکہ یہ اہل بیت کا بغض لے کے دنیا سے جا رہا ہے۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات بشرہ بالموت بالجنہ ثم منکر و نکیر، فرمایا جو اہل بیت سے محبت رکھنے والا ہے بندہ دنیا سے چلا گیا، جب قبر میں جائے گا، فرمایا قبر میں جانے سے پہلے ملک الموت ہے، ملک الموت کے بعد منکر نکیر ہے۔ فرمایا ملک الموت اور منکر نکیر اس کو اس بات کی خوشخبری دیں گے اوے تجھے مبارک ہو اہل بیت کا نوکر دنیا سے آ رہا ہے۔ قبر کے فرشتے بھی اس کو مبارک باتیں دیتے ہیں، ملک الموت بھی اس کو خوشخبری دے رہے ہیں اوے مبارک ہو تیرے سینے میں مصطفیٰ کی آل کا پیار نظر آ رہا ہے۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنۃ کما تزف العروس، جب اہل بیت کا نوکر جنت میں جائے گا حکم ہوگا اوے اینو سجاؤ
دولہے اور دلہن کی طرح سجاؤ. بھائی سارے دنیا سے جائیں گے جنت میں، لیکن اس کے لیے پروٹوکول کیسا ہے؟ فرمایا اس لیے بھائی یہ رسول مکرم کی آل سے پیار کرنے والا ہے نا، اس کو دولہے اور دلہن کی طرح سجا کے جنت میں بھیج دیا جائے. مطلب کیا ہے؟ ایک گلی وچوں ایک بندہ روز ننگ رہے، 4 وری ننگے، 10 وری ننگے، 2 وری ننگے، کوئی بندہ توجہ نہیں کرتا. لیکن وہی بندہ اگر دولہا بن کے گزرے، عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے، مرد دکانوں میں کھڑے ہو کے، کوئی رستے سے چلتے ہوئے، سارے غور سے دیکھتے ہیں. کیوں؟ دیکھا جائے آج یہ دولہا بنا ہوا ہے، اس کو روپ کیسا چڑھا ہوا ہے. اور اسی لیے فرمایا جو رسول کی آل سے پیار کرنے والا ہو جب جنت میں جائے گا دولہے اور دلہن کی طرح سجایا جائے گا، تاکہ معاشر کے میدان والوں کو پتہ چل جائے یہ پروٹوکول اس لیے دیا جا رہا ہے، یہ حضور کی آل کا پیار دنیا سے لے کے جا رہا ہے. اور فرمایا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما تعالی حب آل محمد فتح لہو فی قبرہ بابان الی الجنہ. فرمایا جو حضور کی اہل بیت کا پیار لے کے دنیا سے جائے گا، حالانکہ حدیث پاک میں ہے سوال و جواب ہو جاتے ہیں نا، فرشتے بوا کھول دے کڑک، اے کیڑا بوا ہے؟ اے جہنم دا بوا ہے. دوجا آندا بند کر. کیوں؟ کہندا انہیں سوالاں دے جواب دے چھڈے نے، اینو جہنم دا بوا دکھا چھڈیا ہے تے ہن اونوں بند کر دے تے جنت دا بوا کھول چھڈ. اور فرمایا جو حضور کی آل کی محبت لے کے دنیا سے جائے گا، جو حسن و حسین کا پیار لے کے دنیا سے جائے گا، فرمایا فی قبر ہی بابان، اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھولے جائیں گے. عام بندے کی قبر میں 1، اس کے لیے 2 کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے اس کے سینے میں حضور کی آل کا پیار جگمگا رہا ہے. فرمایا اللہم ما تعالی حب آل محمد، فرمایا ماتا جعل اللہ قبرہ مدار ملائکۃ الرحمہ. جب یہ اہل بیت سے محبت رکھنے والا بندہ جب مرے گا، قبر میں چلا جائے گا، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں اس کی قبر کو مزار بنا لو. رحمت کے فرشتے اس کی قبر پہ کبھی آتے رہیں گے، کبھی جاتے رہیں گے. عرض کیا مالک وجہ کیا ہے؟ اس کی قبر کو مزار کیوں بنانا ہے؟ فرمایا یہ مرائی سے بات پہ ہے کہ اس کے سینے میں مصطفیٰ کی آل کا پیار نظر آ رہا ہے. فرمایا اللہم ماتا اللہ حب آل محمد. بڑے لوگ کا دعویٰ کرتے ہیں ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہمارا نام فلاں ہے، ہمارا نام فلاں ہے. فرمایا اللہ ومن ماتا اللہ حب آل محمد ماتا اہل سنہ والجماع. فرمایا جو اہل بیت سے محبت رکھنے والا ہوگا مرے گا تو عقیدہ اہل سنت میں اس کی موت آئے گی. بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم فلاں ہیں، ہم محب فلاں ہیں، ہم محب فلاں ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مرے گا تو اس کی موت اہل سنت کے عقیدے پہ نظر آئے گی. اور حضرت امام علی مقام کے شہزادے امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا حضور سنی کون ہوتا ہے؟ ہمیں بتا دیا جائے. سارے لوگ کہتے ہیں ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں، تو ہمیں بتایا جائے سنی کون ہے. امام زین العابدین فرمانے لگے سنی کی پہچان پوچھنی ہو تو میرے نظر میں سنی کی پہچان یہ ہے کثرت الصلاۃ علی جد ہی. وہ سنی ہوتا ہے جو کثرت پہ میرے نانے پہ درود و سلام پڑھنے والا ہوتا ہے. اب دیکھ لیں اعلان کرنا ہو تو تب بھی درود، اذان پڑھنی ہو تب بھی درود، نماز پڑھنی ہو تب بھی درود، صلاۃ پڑھنی ہو تب بھی درود، عبادت کرنی ہو تب بھی درود. اگر درود دیکھنا ہے تو اہل سنت کی صفوں میں نظر آئے گا. اور یہ کربلا والے حسین کے بیٹے نے فرمایا سنی کی نشانی پوچھتے ہو، سنی تمہیں درود کے ساتھ ہمیشہ نظر آئے گا. اور اللہ کے حبیب سرور کونین نے جہاں یہ باتیں بیان فرمایا سن لو اللہ ومن ماتا اللہ بغض آل محمد ماتا کافر. جو اہل بیت کا بغض لے کے دنیا سے جائے گا مرے گا تو کفر کی حالت میں موت آئے گی. اللہ ومن ماتا اللہ بغض آل محمد ماتا منافقن. فرمایا اہل بیت کا بغض دنیا سے لے کے گیا نا
مرے گا تو منافقت دی موت مرے گا۔ فرمایا جڑا بندہ اہل بیت کے بغض لے کے دنیا سے گیا، مکتوباً بین عینیہ، دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جائے گا، یہ وہ بغیرت ہے۔ معاشر کے میدان میں لوگ پہچان لو، مکتوباً بین عینیہ، دو آنکھاں دے درمیان لکھیا ہے، اے وہ کمینہ ہے جڑا اللہ دی رحمت تو نا امید ہو چکیا ہے، اے وہ بندہ ہے جڑا رسول دی آل نال بغض رکھتا۔ ایک بزرگ تھے، کافی امیر تھے، دکان تھی اس کی۔ ایک سید صاحب ان کے پاس آئے، آکھیا جناب کو سودا دیو۔ سودا انہاں دے چھڑے تو انہوں نے کہا جی پیسے دیو۔ انہوں نے کہا یار پیسے تو میرے کو ہے کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا جی شاہ جی پیسے دیو تو سودا لو۔ سید صاحب کہنے لگے اگر لینا ہے تو ساڑھے نانے دے کھاتے لکھ لیں، ہمارے نانے کے کھاتے میں لکھ لو۔ ایک دن پھر گزرا، پھر ایک اور سید صاحب آ گئے، کہا پیسے۔ انہوں نے کہا جی تانوں پتہ نہیں ساڑھا کھاتا چل رہا ہے تیرے نال، ساڑھے نانے دے کھاتے لکھ لیں، مصطفیٰ دے کھاتے لکھ لیں۔ وقت گزرا، رات ختم ہو گئی، راش مک گئی تو دکان بند۔ بزرگوں کا دوست تھا، کہنے لگا یار گل تیرے نے کرنی ہے، تو جڑا بڑا ہی جگری سی، انہوں نے کہا یار پیسے بھی مک گئے تو دکان ہو گئی یہ بند۔ انہوں نے کہا پیسے کتنے گئے ہیں تیرے؟ انہوں نے کہا یار سداد آنے نے کہنے نے ساڑھے نانے دے کھاتے لکھ لیں، تو میں کھاتے پا چھڑے نے۔ وہ کہنے لگا جے پھر جنہ دے کھاتے پائے نے نا تے انہاں دے نا دے حوالے کر چھڑ سارا کچھ۔ ایمی گل گزری ہے، سوتے تے رات خواب جو رسول کریم دا دیدار ہو گئے۔ وہ فرمایا کھاتا تے تیرا ساڑھے نال ہے، کھاتا جدو ساڑھے نال کیتا ہے تے پھر لوکاں نو دسن دی لوڑ تینو کی ہے؟ جدو ساڑھے کھاتے لکھ چھڈے تے اسی قبول کرنو تیار ہاں۔ فرمایا دس دنیا دے پیسے چاہیے نے تے آخرت دے پیسے چاہیے نے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جے تسی کھاتا میرا قبول کر رہے ہے تو پھر دنیا نہیں چاہیے، مینوں آخرت ہی چاہیے ہے۔ جب یہ رسول کریم کا دیدار ہوا نا، جب جسے دیدار ہوتا ہے اب کیفیت کیا ہے؟ جنگلوں میں نکل گئے باہر، 10 دن گزرے، وہ بزرگ انا للہ و انا الیہ راجعون دنیا سے چلے گئے۔ وقت کے 7 ولیوں کو دیدار ہوا، کہا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے؟ اور کہا میں جڑا رسول کریم دے کھاتے جڑا کھاتا پایا سی نا، او دے صدقے اللہ نے مینوں بخش چھڈیا ہے، میری بخشش ان کے صدقے ہو چکی ہے۔ اور اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا، حضور سرور کونین کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا حسنین کریمین تشریف لائے، کہتے ہم دیکھ رہے تھے امام رسول کریم سرور کونین کے پاس تشریف لائے، ٹانگوں پہ چڑھ گئے، ٹانگوں پہ چڑھے ہیں تو پٹوں پہ آ گئے، پٹوں پہ چڑھے تو سینے پہ آ گئے۔ رسول کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو اس طرح اپنی انگلیاں پکڑائیں، جب انگلی پکڑائی تو فرمایا چھوٹے چھوٹے قدموں والے اور قریب آ جا، اور قریب آ جا۔ امام حسین راوی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا امام حسین مصطفیٰ کے سینے پہ چڑھ چکے ہیں، وہ سینہ علم نشرح والا سینہ کہ جس سینے کو رب کہتا محبوب تیرا سینہ ہم نے کھول نہیں دیا، وہاں آگے کہتے انگلی پکڑائی، ہم نے دیکھا حضور نے اپنی زبان حسین کے منہ میں داخل فرما دی ہے، اور حضور دعا کرتے ہیں اللہم انی احبہما، یا اللہ میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما، اور فرمایا یا اللہ جو بھی ان سے پیار کرے اس بندے کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ حسنین کریمین اب دیکھیں جب ان کا وصال ہوا، نبی مکرم سرور کونین دنیا سے گئے تو حسنین کریمین کی عمریں کتنی تھی؟ 5.5 سال سے بھی کم ہے، بعد روایتیں دیکھیں تو 4.5-5 سال، اس سے زیادہ حسین حسن کی عمریں نہیں ہیں۔ میرے نبی نے پہلے فرما دیا
ان الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وہ فرد نماز پڑھی نہیں ہے، جہاد ابھی کیا نہیں ہے، مقابلے میں کسی کے گئے نہیں ہے، عقل کے اندے آج علم کا حیدہ لینے والے کہتے ہیں میدان کربلا میں جا کے سارا کچھ لٹا کے جناب شہیدوں کے سردار بنے۔ وہ کربلا میں جا کے سردار نہیں بنے، بلکہ مصطفیٰ کے کندھوں پہ چڑھ کے سرداری اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ سردار کربلا میں نہیں بنے، یہ تو فاطمہ کے تو زہرا کے جگر کا ٹکڑا ہونے کی وجہ سے سرداری عطا فرمائی ہے۔ فرض سجدہ ادا نہیں کیا۔ فرمایا لوگوں یہ نہ سمجھنا یہ تلواریں لے کے سردار بنے ہیں، فرمایا یہ تو زہرا کی گود میں آ کے ہی سردار تھے، یہ تو نانے کے کندھوں پہ چڑھ کے سردار تھے۔ تشریف لے کے جا رہے ہیں، رستے کے اندر فاروق اعظم نے دیکھا، اب عظمت کا نشان دیکھیں، سرکار نے اٹھایا ہوا ہے، ان کی عظمت کے کیا کہنے، ادھر حسن پاک نے تے ادھر حسین پاک نے، دو طرح بچہ چک سکتا ہے بندہ۔ ایک بچہ چکنا ہوئے تے لتاں اگے نو ہونگیاں تو تون دے پیچھے بیٹھا ہوئے گا تو دو میں لتاں اگے۔ اگر دو بچے بٹھانے نے، ایک بچہ سجے تو دوجا بچہ تے لت کتھے جائے گی، ایک لت اگے تے ایک لت۔ راوی کہنے میں کہا شہزاد ہو تواڈی عظمت تو قربان جاواں، تواڈی عظمت کیا کہنے، جنہ دی لت ہلے ایک لت سینے مصطفیٰ تے لگے جڑے سینے تے قرآن اتریا تے دوجی لت اور دوجا قدم مہر نبوت لگ رہے، اونا دی عظمت کیا کہنے، وہ جنہ دا قدم ہلے مہر نبوت لگے، جنہ دا قدم ہلے سینہ مصطفیٰ تے لگے، وہ جنہ دے قدم مصطفیٰ دے سینے لگ دے نے پھر اونا دے مقابلہ اندازہ کی کو کر سکتا ہے۔ حضور سرور کون ہے، اسامہ فرمانے اور حتیٰ کہ دوسرے صحابی فرمانے حذیفہ فرمانے نے رات دا ویلا ہو گیا، مینوں اپنی امی نال کام پہ گیا، میں کہا ماں مینوں اجازت دے میں رسول کریم کو جاواں تے ماں مینوں اجازت نہ دے، میں کہا امی میری گل سن لے مینوں اجازت دے دے رسول کریم دی بارگاہ وچ جانا ہے، تے ماں نوں لالچ دے چھڈیا، امی تیرے واسطے تے اپنے واسطے اللہ دے حبیب کولوں بخشش دی دعا کرا کے آواں گا۔ ماں نے لالچ میں آن کے اجازت دے چھڈی، پتر جا رسول کریم کو دعا کرا کے آئی۔ فرمانے نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، میں بہ گیا۔ ادب والے دے کام بھی ادب والے، اے نہیں کہ سرکار میں چھیتی کرو میں جانا، سرکار چھیتی کرو مینوں بڑے کام نے، ادب نہ بیٹھے رہے۔ سرکار نے فرمایا نماز پڑھائی تے گھر وال ٹور پے، گھر کی طرف چلے گئے، کہندے عشاء دی نماز پڑھائی، سرکار بیٹھے رہے تو ممی بیٹھا ہی رہا۔ میں دیکھا سرکار توجہ کرن تے کوئی کام کہیے، کہندے نے میں بیٹھا تے سرکار بیٹھے رہے، تے سرکار اپنی مرضی نال ہی اٹھے تے گھر وال جان لگے، میں پیچھے پیچھے تے سرکار، حالے میں کوئی گل بھی نہیں کی تھی، گل تے کرنی سی نا۔ کہندے نے سرکار اگے اگے تے میں پیچھے پیچھے تے گل کوئی نہیں کی تھی، اینج پیچھے مڑے، مان آندا تو کون ہے؟ پھر بھی کوئی صحابی نے نہیں کہا حضور میں فلانا، خود ہی ارشاد فرمایا انتا حذیفہ، تو حذیفہ ہے؟ تے پھر بھی کوئی گل میں کیتی نہیں۔ سرکار فرمان لگے غفر اللہ لکا والے امے کا، اے حذیفہ اللہ تینوں بھی بخشے، او حذیفہ تیری ماں بھی اللہ بخشش کرے، ماں حاجتو کا، او مینوں دس کیڑے کام واسطے آئے ہیں، کام تے ہو گیا۔ یہی کیا سی نا کہ ماں تیرے واسطے تے اپنے واسطے بخشش دی دعا کرانی ہے، وہ تو کام ہو گیا۔ ہون کی کہاں، ہون کی کہاں؟ فرمایا حذیفہ گل سن، میرے کول فرشتہ آیا ہے جڑا زندگی وچ پہلی واری آیا ہے،
تانوں پتا جڑا بندہ پہلی واری آئے تے کدی بھی نہ آئے وہ خاص کام ہی آندا ہے، جڑا کئی واری آئے وہ خاص کام نہیں ہوندا، کدی کدی لنگدا بھی مل جاندا ہے۔ فرمایا اینے اللہ کولوں دوواں کماں دی اجازت لئی ہے، ایک اس کام دی اجازت لئی ہے میری بارگاہ وچ حاضر ہو کے سلام پیش کر سکے۔ فرشتے زندگی دے اندر ایک مرتبہ سرکار دی بارگاہ وچ سلام پیش کر سکدے، دوجی واری پھر کسے دی آوندی نہیں۔ اے سرکار دے غلام نے کئی کئی واری بلائے جاندے۔ فرمایا دوسری مینوں اس گل دی خوشخبری دتی ہے محبوب ان الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، محبوبہ جڑے تواڈے دو نواسے ہیں نا اللہ نے انہاں نو جنتی نوجواناں دا سردار بنا چھڑیا ہے۔ تے فرمایا انہاں دی ماں نو اللہ نے جنتی عورتاں دی سرداری عطا فرما چھڑی ہے، اور اے تو ود کی عظمت کی ہو سکتی ہے؟ تے جنتی سردار نے، جنت دے نوجواناں دے سردار نے، دل کرے تے ایتھے لنگر منگا لین تے دل کرے جنت چ جا کے کھا لین۔ دیا قلبی حضور دے صحابی نے انہاں دی شکل وچ حضرت جبریل امین سرکار کو آندے سن۔ آخری بات اور بات ختم ہے۔ جبریل امین سرکار کو لائے تے امام حسین بچے سن، سمجھا کہ اے دیا قلبی نے، فرشتے بیٹھے نے تے آپ چھلانگ مار کے تے دیا قلبی دی شکل جبریل امین دے کول بیٹھ گئے۔ ہوں کدی ادھر ہاتھ پان کدی ادھر ہاتھ پان تے سرکار فرمان لگے انہاں نوں نہیں پتا کہ اے دیا قلبی سمجھ رہے نے تانوں، تسی تے سید الملائکہ ہو، اے دیا قلبی سمجھ رہے نے۔ فرمایا حضور نہیں کوئی گل نہیں، انہاں نوں کھیلن دیو۔ جیباں تلاش کی دیاں کو، کیونکہ دیا قلبی چیز لے کے آندے سن امام حسین واسطے، انہوں نے کہا جی کھیلن دیو، انہوں نے کہا جی کی کھانا، انہوں نے کہا جی سیب۔ دیا قلبی نے انج ہاتھ کیتا تے جنت وچوں سیب امام حسین نوں عطا فرما چھڑیا۔ ادھروں سیب ملیا تے بوا کھڑ گیا، مینوں کچھ دیو میں منگن والا۔ جبریل کہنے لگے سونیا اینوں نہیں دینا، سونیا اینوں دینا۔ فرمایا وجہ کی ہے؟ آگیا حضور شیطان ہے تے اینوں جنت وچ آن جان لگا ہوندا سی تے ہن اے دا دل کردا مینوں لنگر لبے جنت والا تے اے دے تے رب نے حرام کر چھڈے، اے بہانے بہانے جنت دے کھانے کھانا چاہ رہا ہے۔ اے دے واسطے نہیں، اے تواڈے شہزادے کریم مین واسطے آئے نے۔ اور حضرت امام حسین عظمت اور شان ہے وے کہ ادھروں ولادت ہوئی ہے تے ادھروں نبی پاک دیاں اکھاں چوں اتھرو نے۔ آکیا سونے کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا حضور اس گل دی خوشخبری ہے بڑا پیار کر دو۔ فرمایا مینوں تو بڑا پیار ہے، ظاہر گل ہے میرے بیٹے نے، میری بیٹی دے بیٹے نے۔ اور حضور نے کئی باری فرمایا فاطمہ حسین نو رو نہ دیا کر، جدو حسین روندا ہے تے میرے دل نو تکلیف ہوندی ہے۔ او یار جڑا اپنی ماں دی گود وچ روے تے مصطفیٰ نو تکلیف ہوندی ہے، جدو نیزے چل رہے ہون گے، تلواراں تے میہ پے ہون گے تے سرکار خوش ہوئے ہون گے؟ سرکار خوش نہیں ہون گے، انہاں تے دنیا تے بھی لعنت ہے، آخرت تے بھی لعنت ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ بڑا پیار ہے؟ فرمایا پیار ہے۔ سونیا آ لو مٹی، جدوں اے مٹی خون بن جائے سمجھ لینا تواڈا نواسا شہید ہو چکے۔ ولادت دے نال جنت دیاں خوشخبریاں بھی مل رہی ہیں تے شہادت دیاں خوشخبریاں بھی مل رہی ہیں۔ تے جدوں سارے صحابہ نو اے بات پتہ چل چکی ہے امام شہید ہون گے، تے کئی بندے بے وقوف نہیں جی وہ دیکھو نا بڑا بڑا امتحان ہے، تسی آندے ہو علی بھی بڑی کرنی والے نے، نبی پاک بھی بڑی کرنی والے نے، تے جے ایڈی کرنی والے نے تے ایڈے وڈے امتحان وچ پھسے تے اوتھے مدد کیوں نہیں کیتی؟ اور میں کیا تیاری چنگی کرائی ہوئے نا تے پھر لوڑ نہیں پیندی کہ میرے پتر دا خیال رکھی، اوتھے اے دعا کیتی جاندی ہے یا اللہ تیاری اسی کراتی ہے امتحان وچ تو انہاں نوں عزت عطا فرمانی ہے۔ تے سرکار دے پہلے دعا کرتی یا اللہ میرے حسین نو صبر بھی عطا فرمائی تے اجر عظیم بھی عطا فرمائی۔ اور حضرت امام حسین انہاں دی محبت راہ نجات ہے۔ امام شافعی کی فرماندے نے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض، اے اہل بیت نبی
تہاڈی محبت اللہ نے قرآن وچ فرض قرار دے دیتی. فرمایا تہاڈی محبت اور تہاڈی عظمت دے واسطے اینا ہی بات کافی ہے. من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. سونیا جڑا تواڈے اوتے درود نہیں پڑھدا او دی نماز نہیں مکمل ہے. واخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.